بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلموسٹ 10-11 دن کے بعد جو ہے دوبارہ ریکارڈنگ شروع کی. رمضانوں کے آخر میں جو ہے نا اصل میں طبیعت کافی کمر میں درد ہو گیا تو آئی واز جسٹ آرام کر رہا تھا. اب اس دوران جو ہے نا آئی ہیو یعنی کہ سم تھاٹ کہ ابھی ہم جو ہے جو لیکچر بنا رہے تھے پروفٹ اینڈ لاس فائنینشیلس ہم بنا رہے ہیں تو اس کو میں نے جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں کیونکہ میں بھی بنا کے تھک گیا یار. اور کچھ دس لائٹ صحیح ہے اور تم لوگ بھی تھک گئے ہوگے, وہ ایک ہی چیز چل رہی ہے. دین اب چونکہ ہمارا فائنل جو اکاؤنٹ کے جو سوالات ہیں وہ میرے خیال میں جو کتاب کے چیپٹر ہیں وہ 10-12 رہ گئے ہیں, اس کو تو کروائیں گے, لیکن آگے جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس آ رہا ہے پوسٹ کلوزنگ ٹرائل بیلنس آ رہا ہے اور کلوزنگ انٹریز آ رہی ہیں, ریورسنگ انٹریز بھی آ رہی ہیں. تو اس چیپٹر کو وہاں پہ میں نے اس کو ابھی بند کیا ہے, بعد میں اسٹارٹ کریں گے. اور اب جو ہے فردر یعنی کہ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو میک لیکچرز آن جو آپ کے کوشچنس آتے ہیں کراچی بورڈ کے, جتنے جو ہے سوالات آئے ہیں اور جتنے میں کرا سکتا ہوں اس کے جو ہے میں لیکچر بنا دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. کیونکہ فائنینشیلس جو تھا وہ بہت ضروری تھا کہ کسی کتاب سے جو ہے میں لے کے چلوں, اس کو گریجولی جو ہے نا وہ ڈیولپ کروں, رائٹ. اب بہت جو ہے نا اراؤنڈ میرے خیال میں 140 کے قریب جو ہے نا لیکچرز میں بنا چکا ہوں, اور اگر کسی نے دیکھ لی ہے تو وہ بہت قریب تر ہوگا کہ وہ اس کو سمجھ میں آ گیا. اب ہم دوبارہ جو ہے ریورس جو ہے نا گیئر لگاتے ہیں اور جو کراچی بورڈ کے جو ایگزامینیشنس پیپر میں آئے ہیں تو اس کو ہم نے ٹاپک وائز جو ہے نا حل کرتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب پہلا ٹاپک ہے جیسے جنرل کا جنرل جو ہے یہ ٹاپک ہے پہلا, اور اس کے جو ہے سوالات آتے چلے جائیں گے. یہ ایک فارمیٹ میں نے اس کا یہ بنا دیا ہے کیونکہ ہر سوال کے اندر فارمیٹ بنانے میں ٹائم اور سارا جو ہے نا ضائع ہوگا. یہ فارمیٹ یہاں بھی بنا دیا ہے, جنرل آپ کو بنانا آتا ہے. اور نیچے جو لکیریں ہیں میں نیچے لے کے نہیں جاؤں گا, اور کیونکہ آپ کے پاس تو کاغذ اور پینسل ہے, آپ نے لیا پھٹا کھینچا مار دیا, یہاں پہ ذرا مشکل ہو آتی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ایشو وجہ سے میں نے کہ یہاں تک یہ ایک فارمیٹ بنا ہوا ہے, ہم سوالات حل کرتے چلے جائیں گے. کوشچن نمبر 3 ہے کراچی بورڈ ایگزامینیشن 1992 ہے, اور یہ جو کوشچن نمبر 3 ہے ڈاٹا انہوں نے کہا ہے کہ کوشچن نمبر 2 سے لینا ہے آپ نے. ٹیک دا ٹرانزیکشنس گیون ان کوشچن نمبر 2 آف دس پیپر. جو 1992 کا جو پیپر ہے اس میں کوشچن نمبر 2 کے اندر جو ٹرانزیکشنس آئی ہیں وہ لے لیجئے, اور اس کا جو ہے آپ نے اسٹینڈرڈ جو فارمیٹ ہے جنرل کا اس میں ریکارڈ کر لیجئے. ایکسپلینیشن بھی دینی ہے, جو میں کہتا ہوں نا کہ نیریشن بنائی ہے, نیریشن مینس ایکسپلینیشن. وہی جو آپ کی جو انٹریز ہوتی ہیں اس انٹریز کو کنسائز کر دیں. اس میں سے جب آپ نیریشن لکھیں گے تو ریممبر کہ آپ نے جو ہے اماؤنٹ نہیں لکھنی, بس سمپل سی آپ نے چھوٹی سی 3-4 لفظ جو ہے نا ٹرانزیکشن میں سے نکالے اور آپ نے لکھ دیا, باقی کوئی اپنی طرف سے ٹیڑھی پاپا نہیں کرنا آپ نے, صحیح ہے. تو کیونکہ کوشچنس مجھے جو ہے یہاں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, پی ڈی ایف فارمیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہر جگہ جو ہے نا کراچی بورڈ کے سوالات جو ہے نا اویلیبل ہیں. تو اور سب بچے جو ہے نا وہ کراچی بورڈ کے ان کے پاس پیپرز ہوتے ہیں, تو وہ جس پیپر اپنے سامنے رکھیں اور لیکچر دیکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. میں نے یہ پھر جو ہے میرے پاس جو ہے اس کتاب میں ہے, یہ پیٹی والا کی کتاب ہے, بہت اچھی جو ہے پیٹی والا کی کتاب جو ہے نا دس ون. تو ان کے بہت کیونکہ ان کو میں بہت زیادہ جو ہے نا پچھلے میرے خیال میں
86-87 سے جو ہے نا ان کی کتابوں کو میں استعمال کرتا آ رہا ہوں. ویری پروفیشنل جو ہے نا یہ لوگ ہیں. طاہر بھائی طاہر پیٹی والا، خالد بھائی خالد پیٹی والا، اور کچھ اور ان کے جو پروفیشنلز جو ہیں نا یہ لوگ ہیں. پوری فیملی جو ہے نا بہت اعلیٰ جو ہے نا یہ کام کرتی ہے. اور اگر ہم پڑھنا چاہیں تو رائٹ، تو یہ ان کی کتاب ہے پیٹی والا کی. اور ویسے تو کوشچنس پیپر ہیں کہیں سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن میرے پاس 2-3 میں نے کتابیں لیں، لیکن اس میں کہیں کہیں جو ہے نا انفارچونیٹلی جو ہے نا ٹائپنگ میں جو ہے نا وہ ایررز ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر ایک ہی پروفیشنل ادارے کی جو ہے نا میں کتاب سے جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں. یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے بولا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری مرضی. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو ہم اب سوال یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس، میں ٹرانزیکشن بڑھتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی وہ ہیں، اور آپ جو ہے نا یہاں پہ میں اوپر سے نہیں لکھوں گا، لائنیں جو ہے نا آپ دیکھ لیے گا میں کس طرح سے کر رہا ہوں. پہلی مسٹر کریم جو ہیں، کریم ہے مسٹر کریم. کوشچن نمبر 3 کو کرنے کے لیے ہمیں کوشچن نمبر 2 پڑھنا پڑے گا. مسٹر کریم سول ٹریڈر ہیں، یعنی کہ ایک دکاندار سمجھ لیجیے. یوزز اے 3 کالم کیش بک، اور 3 کالم کیش بک استعمال کرتے ہیں. آن May 1st 1992، 1 مئی 1992 کو دا بزنس ہیڈ کیش آن ہینڈ 30,000 اور کیش ان بینک 20,000. اصل میں یہ سوال جو ہے کیش بک کا سوال ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کیش اور بینک کے بیلنس دیے ہیں. اس کا اس انفارمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے جنرل سے. اس کو پوسٹ بھی نہیں کر دینا کہیں غلطی سے. ٹھیک ہے جی. ڈیورنگ دا منتھ، اب یہاں سے جو ہے جو سوال شروع ہوا جنرلائز کرنے کے لیے. ڈیورنگ دا منتھ دا فالوئنگ ٹرانزیکشنز ور کمپلیٹڈ بائی مسٹر کریم. مئی کے مہینے میں فالوئنگ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں. پہلی ٹرانزیکشن ہے سولڈ مرچنڈائز فار کیش 15,000 روپے، یعنی کہ مرچنڈائز بیچی ہیں 15,000 روپے کی کیش کے اوپر، جس میں سے آف وچ 10,000 ور ڈپازٹڈ انٹو بینک دا سیم ڈے. یہاں پہ جو ہے ایک اہم ہے کہ کیش میں بیچی تھیں، تو مطلب کیا چیز انکریز ہو رہی ہے؟ Cash is our asset. Asset is increasing. When asset increases, it is recorded on debit side. تو میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا تاکہ پھر رب کر کے ایسے ہی اسٹارٹ کر دوں. فرسٹ ہے 1 مئی کو، 1/5 کو. ٹھیک ہے. کیش انکریزنگ، سیل ہوئی ہے، ریونیو بھی انکریز ہو رہا ہے، اور ایسٹ بھی انکریز ہو رہا ہے. ایسٹ جب ریونیو انکریز ہوتا ہے تو ایسٹ 2 طریقوں سے انکریز ہو سکتا ہے. یا تو کیش آپ کے پاس آئے یا اکاؤنٹ ریسیویبل ہو، یعنی کہ ان فیوچر میں آپ کو کیش ملے گا تو اکاؤنٹ ریسیویبل، یعنی کہ آپ کو فیوچر کے اندر ان سم فیوچر ڈیٹ جو ہے نا وہ جو پارٹی جس کو آپ نے بیچا ہے تو وہ آپ کو پیمنٹ کرے گی. بٹ ہیئر اس نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ کیش کے اوپر، تو کیش آپ نے ڈیبٹ کر دیا، ٹھیک ہے. کتنے سے؟ کیش آپ نے ڈیبٹ کر دیا 15,000 روپے سے. اوہو، کیش آپ نے ڈیبٹ کیا 15,000 سے. دیکھیں اس انٹری کو آپ 2 طریقوں سے بنا سکتے ہیں. اور آپ نے سیل کر دیا 15,000 روپے سے آپ نے سیل کر دی. ٹھیک ہے، کہ آپ نے پہلے سیل ریکارڈ کر لی اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانزیکشن کر لی. سیم ڈے، اسی دن اس نے کیا کیا کہ بینک کے اندر ڈپازٹ کر دیا کیش. کتنا؟
10,000 were deposited into bank the same day, اسی دن. تو آپ نے بینک کو پھر ڈیبٹ کر دیا, یعنی کہ ایک بینک ڈیبٹ کیا اور کیش کو آپ نے کریڈٹ دے دیا. ایک 5 کو کتنے سے 10,000 سے آپ نے ڈیبٹ کر دیا بینک کو, اور کیش کو 10,000 سے آپ نے کریڈٹ دے دیا. لکیریں آپ لوگ خود کھینچ لے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے, آپ یہاں پہ نریشن میں لکھ دیجیے گا. آپ کو معلوم ہے نریشن بہت ساری بنائی ہیں کہ آپ لکھ دیجیے گا کیش سیل, ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھ دیا کیش سیل اور یہاں پہ لکھ دیا کہ کیش ڈپازیٹڈ انٹو بینک. اوکے, ایک تو یہ طریقہ ہے, یا ایک کمپاؤنڈ طریقہ ہے. لیکن میں کمپاؤنڈ انٹری بنانے کو میں کبھی بھی جو ہے نا ترجیح نہیں دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کمپاؤنڈ انٹری جو ہے آپ لوگ اس سے پرہیز کیجئے. زیادہ ایک انٹری جو ہے نا جنرل انٹری آپ کو زیادہ بنیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے نا آپ کو بڑی آسانی رہے گی. ٹھیک ہے, کمپاؤنڈ انٹری اگر میں یہ دیکھوں کہ اس کی کیسے بنا سکتے ہیں ہم, کہ یعنی کہ پہلی انٹری 1/5 کو کیش کتنا ملا آپ کو, کیش جو ہے اب آپ کے ہاتھ میں کیش رہ گیا صرف 5,000 ٹھیک ہے, کیونکہ بینک کے اندر آپ نے کیش ڈپازٹ کر دیا کہ کتنا 10,000 رائٹ. تو کیش آپ کے ہاتھ میں کتنا ہے 5,000, بینک کتنا ہے 10,000, اور آپ نے سیلز آپ کے پاس 15,000 سے نظر آ رہے ہیں, رائٹ. 15,000 سے آپ نے سیلز کریڈٹ دے دی. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جب لکھیں گے کیش سیلز, یہاں پہ نیریشن میں لکھیں گے کیش سیلز. اب کیش سیلز تو ہے لیکن بینک میں بھی ڈپازٹ ہو رہا ہے, تو اب لکھیں گے اینڈ کیش ڈپازٹڈ انٹو بینک. آپ نے یہ نیریشن لکھی. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی یہ بھی بنا سکتے ہیں آپ, لیکن میری جو پریفرنس ہوتی ہے, اور میں ہمیشہ سے جو ہے, اور میں نے پریکٹیکلی بھی میں نے کبھی بھی کمپاؤنڈ انٹری کو بنانے میں نہیں بنائی. اگر مجبوری ہے وہ تو الگ چیز ہو گئی. بعض جنرل انٹریز کمپاؤنڈ ہی بنائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ہماری جو ہم بناتے تھے تو اس انٹری کے اندر تقریباً 8 جو ہے اکاؤنٹ ایفیکٹ ہوتے تھے. اب وہ 8 کو تو مجھے ڈالنا ہی ہے نا, لیکن اس میں بھی میں یہ کوشش کرتا تھا کہ بالکل الگ الگ جو ہے نا ٹرانزیکشنز ہوں, تاکہ جب ہم لیجر دیکھیں تو بالکل ایکولی جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ رہے ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں, صحیح ہے, اس ٹرانزیکشن کو, اور اس ٹرانزیکشن کو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں, صحیح ہے. میں جو ہے پریفرنس اس طرح سے دیتا ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں, نیچے لکھ دیتے ہیں. کوشچن, ریسیوڈ اے چیک 2,000 روپے فرام آغا وچ واز ڈپازٹڈ انٹو بینک. چیک ریسیو ہوا ہے آغا, آغا سے, کوئی بھی اکاؤنٹ ریسیویبل تھا مسٹر آغا, ان سے جو ہے نا آپ نے چیک ملا ہے اور آپ نے اس کو بینک میں جو ہے ڈپازٹ کر دیا ہے, اور سامنے لکھ دیا اس نے کہ ڈپازٹڈ انٹو بینک. یہ میں بہت سمجھا چکا ہوں پہلے کہ جب بھی آپ کو یہ مٹا رہا ہوں میں, جب بھی آپ کو چیک ملے گا, ٹھیک ہے, جب بھی آپ کو چیک ملے تو آپ اس کو جو ہے یہ بھی 1 ہی ہے, ہاں سوری یہ بھی 1 ہے, اور نمبر 2
جب بھی یہ کون سی ڈیٹ ہے 3/5 کو جب بھی آپ کو چیک ملے گا تو آپ کس کو ڈیبٹ کریں گے؟ کیش کو. اور آغا کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کریڈٹ دے دیں گے 2,000 روپے سے. اوکے, کیش ڈیبٹ کر دیا اور آغا کا اکاؤنٹ آپ نے کریڈٹ دے دیا. ٹھیک ہے. اگر سیم ڈے یعنی کہ چیک جو ہے آپ کو ملا ہے وہ سیم ڈے ہے, یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ سر یہ جو ہے یہ تو چیک ملا ہے تو آپ کیش کی انٹری کیوں کیش کو کیوں ڈیبٹ کر رہے ہیں؟ ویلڈ کوشچن. پہلے جو ہے نا میں اس کا جواب دے چکا ہوں پچھلے لیکچرز میں. اس کا یہ جواب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج مجھے جو ہے نا چیک ملا تھا, رائٹ, اور میں نے اس کو ڈراز میں ڈال دیا اور 4 دن کے بعد جو ہے نا وہ میں نے چیک ڈپازٹ کیا. اب 4 دن تک وہ جو ٹرانزیکشن ہے نہیں پتا, ریکارڈ ہی نہیں ہوئی, اور آغا کا بیلنس جو ہے 4 دن تک مثال کے طور پر 2,000 ریسیویبل شو ہوتا رہا, جبکہ آغا چیک دے چکا ہے لیکن آپ نے 4 دن یا 5 دن کے بعد انٹری ریکارڈ کی. صحیح ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے اس کو بینک میں جمع کراؤں گا اور پھر بینک کو جو ہے نا ڈیبٹ کر کے آغا کو کریڈٹ دے دوں گا. ٹھیک ہے, بینک کو ڈیبٹ کر کے آغا کے اکاؤنٹ کو میں کریڈٹ دے دوں گا 2,000 روپے سے. یہ میں کروں گا. اب 4 دن تک جو ہے آغا کا اکاؤنٹ یا 3 دن یا 4 دن یا 5 دن جو ہے یا 2 دن جو ہے آغا کے اکاؤنٹ میں زبردستی 2,000 روپے پڑے میں. اب میں یہ جو چیک ہے بینک میں تو میں دکھا نہیں سکتا کہ بینک کو تو میں ڈیبٹ کر دوں, کیونکہ بینک میں ڈیبٹ کرنے کے لیے مجھے ڈپازٹ سلپ چاہیے. کیا بینک میں ڈپازٹ ہوا؟ نہیں ہوا, تو وہ تو ہو نہیں سکتا. تو اور میں کروں گا اس کو 2 یا 3 یا 4 دن کے بعد. تو اس وجہ سے جیسے ہی چیک ملے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ایز اے کیش جو ہے ریکارڈ کر لیں اپنے پاس, یاد رکھیے گا. اور جس دن بھی مثال کے طور پر یہ جو ہے آپ نے 5 تاریخ کو جمع کی تو آپ نے 5 تاریخ کو کیا ٹرانزیکشن بنائی کہ بینک کو ڈیبٹ کر دیا اور کیش کو آپ نے کریڈٹ دے دیا. ٹھیک ہے, اور کیش کو کریڈٹ دے دیا کہ جو چیک آپ کو آغا سے ملا تھا وہ آپ نے ڈپازٹ کر دیا. لیکن یہ کب ہوا؟ یہ ہوا مثال کے طور پر یہ آپ نے 7 تاریخ کو کیا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے آپ نے ڈپازٹ 7 تاریخ کو کیا تھا. تو یہ جو انٹری آپ نے 3 تاریخ کو بنائی, اس کے بعد ظاہر ہے 3 تاریخ میں اور بھی ٹرانزیکشن ہوئی, 4 میں ہوئی, 5 میں ہوئی, اور یہ 7 تاریخ میں جو ہے نا آپ یہ والی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کریں گے کہ آپ نے بینک میں ڈپازٹ کیا کون سا چیک؟ آغا والا چیک, اور کیش کو آپ یہاں سے ختم کر دیں گے. سمجھیے گا, یہ ذہن میں بالکل بٹھا لیے گا. لیکن یہاں پہ اگر ٹرانزیکشنز کے اندر یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے, یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سیم ڈے یہ جو چیک ملا ہے آغا سے سیم ڈے بینک میں ڈپازٹ کر دیا ہے, تو پھر یہ والی ٹرانزیکشن بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اور آپ ڈائریکٹ جو ہے بینک کو آپ کریڈٹ اور ڈیبٹ دے دیں. ڈائریکٹ آپ نے بینک کو ڈیبٹ کر دیا اور آغا کا اکاؤنٹ جو ہے آپ نے کریڈٹ دے دیا, کیونکہ وہ ٹرانزیکشن میں یہ کہہ رہا ہے, انفارمیشن آپ کو دے دی گئی ہے کہ سیم ڈے ڈپازٹ کر دیا ہے یہ والا چیک, تو ظاہر ہے یہ والی انٹری نہیں بنے گی کیونکہ آپ پہلے ہی ڈپازٹ کر چکے ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ریسیویبل کے اندر. اور یہ میں جو ہے چیپٹر 1 اگر آپ
چیپٹر 1 2 چیپٹر 2 کے جو ہے اگر آپ لیکچرز دیکھو گے بک کے جو ہیں تو اس کے اندر یہ بہت تفصیل سے میں نے بتایا ہے. ریسیوڈ رینٹ ان ایڈوانس فار 6 months کیش 6,000 روپے ان کیش 6,000 روپے ریسیوڈ ہوا. یہ دیکھیے یہ انکم ہے آپ کی, پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ریمبر فار اے پورشن آف بزنس بلڈنگ لے آؤٹ. بلڈنگ لے آؤٹ مطلب آپ نے بلڈنگ کا کوئی پورشن ہے اس کو آپ نے رینٹ کے اوپر دے دیا, اور اس جو بھی کرائے پہ دیا تھا جو کرایہ دار تھا اس نے آپ کو جو ہے 6,000 روپے ایڈوانس رینٹ دیا ہے 6 مہینے کا. اب آپ نے ڈیفینیٹلی کیش آپ کے پاس آیا ہے, چیک کے تھرو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, یہ ان کیش, ٹھیک ہے, ان کیش. تو یہ آپ کی ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی تھی. تیسری ٹرانزیکشن آپ کے پاس ہے, یہ ہے 5/5 کی, 5 مئی کی, اور آپ کے پاس جو ہے کیش آپ کے پاس آیا 6,000 روپے, آپ نے کیش کو ڈیبٹ کر دیا. Cash increasing, when cash increases it is recorded on debit side, and cash is our asset. Asset is increasing, when asset increases it is recorded on debit side. Analyze کر رہا ہوں انٹریز کو, ٹرانزیکشن کو اگر انالائز کرنا آ گیا تو آپ سمجھ لیجیے کہ اکاؤنٹنگ پہ حاوی ہو جائیں گے. کبھی بھی آپ کو چھوٹی موٹی مائنر پرابلم ہوگی لیکن میجر کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو انالائز کرنا آ گیا. اچھا یہاں پہ آپ کے پاس کیش آ گیا. یہاں جو ہے اب آپ کے پاس 2 طریقے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, یا تو آپ ڈائریکٹ رینٹ انکم میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, آپ نے 6,000 روپے رینٹ انکم ڈال دیا, یا پھر اس کو جو ہے آپ جو ہے ان ارن رینٹ, ان ارن رینٹ کے طور پر آپ 6,000 روپے ڈالیں, ٹھیک ہے. جو پچھلے سوالات میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے اندر کہ جب پیسہ ملا تو کیا ہوا, یا تو آپ اس کو ایز اے انکم ریکارڈ کر لیں پوری کی پوری, یا پھر اس کو آپ ایز اے لائبلٹی ریکارڈ کریں, ٹھیک ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, سمجھ گئے. تو اب کتاب یہاں پہ انہوں نے یہ خاموش ہے. سوال میں آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو لائبلٹی کے طور پر ریکارڈ کرنا ہے یا اس کو انکم کے طور پر ریکارڈ کرنا ہے, تو اٹس اپ ٹو یو, آپ کوئی سا بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. نارملی جو ہے نارملی ہم لوگ جو ہے اس کو لائبلٹی کے طور پر ریکارڈ کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا ہم نے دینا ہے, تو اس کو میں ایز این ان ارن انکم ریکارڈ کروں گا. اوکے, ان ارن رینٹ 6,000 یہ آپ نے کریڈٹ دے دیا. اوکے, یہ آپ کے پاس مکمل ہوگی ٹرانزیکشن. ناؤ آغاز چیک, اب یہاں پہ دیکھیے آغاز چیک واز ریٹرن بائی بینک, آغا کا چیک بینک نے واپس کر دیا. کیوں بھائی؟ having been dishonored by the bank, by his bank, یعنی آپ نے بینک میں ڈالا, اپنے ڈپازٹ کیا, اور آپ کے بینک نے آپ کو اطلاع دی کہ بھائی آغا کا جو بینک تھا اس کے پاس جو بھی کوئی وجہ ہے اس نے واپس کر دیا ہے آغا کا چیک, یا آپ اپنا چیک آ کے واپس لے گئے. تو میں گیا اور میں نے اپنے بینک سے, اپنے جو برانچ ہے میری وہاں سے میں نے آغا کا چیک لے لیا, اور لیتے کے ساتھ ہی میں نے کیا کیا, اب میرے پاس کیا ہوا, یہ جو میں نے انٹری بنائی تھی آغا کی, دس ون, اس کو میں ریورس کر دوں گا.
ٹھیک ہے. اس کو مجھے ریورس کرنی پڑے گی کیونکہ کیا اب بینک کے اندر یہ 2000 روپے ہیں؟ نہیں ہیں، یہ تو واپس ہو گئے. اور کیا آغا کا اکاؤنٹ جو 2000 سے کم کیا تھا میں نے، اس کو مجھے دوبارہ ریسٹور کرنا پڑے گا، دوبارہ انکریز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا چیک واپس ہو گیا، ڈس آنرڈ ہو گیا. تو اس انٹری کو میں ریورس کر دوں گا. ڈیٹ 10 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 10/5 کو یہ ریورس ہو جائے گی. بینک کم کر دوں گا اور آگا کا اکاؤنٹ انکریز کر دوں گا. آگا اکاؤنٹ 2000 سے ڈیبٹ کر دوں گا اور بینک کو میں کم کر دوں گا کیونکہ اب بینک میں تو ہے ہی نہیں پیسہ. یہ چیک تو واپس ہو گیا 2000 سے. نیریشن میں نے بتا دیا کہ آپ جو ہے نا لکھتے چلے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آغا چیک ڈس آنرڈ، سمپل. رینٹ 6 months رینٹ ریسیوڈ ان ایڈوانس. تو یہ آپ نے آغا کے اکاؤنٹ کو دوبارہ، یعنی کہ ریسیویبل آپ نے دوبارہ کر دیا اور بینک کو آپ نے کم کر دیا، آغا کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ دے دیا. اب جو ہے آیا ہے پیڈ کمپنی انوائس. اس کو جو ہے چلیے ایک نیچے میں لکھ سکتا ہوں. پیڈ فائن کمپنی انوائس 5000 لیس 2% ڈسکاؤنٹ بائی چیک ان فل سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹ. یہ اچھی ہے اور ابھی تک یہ اس ٹائپ کی آئی نہیں ہے. آپ کو جو ہے پیبل تھا، کیا تھا، فائن کمپنی کا. فائن کمپنی کا بیلنس تھا کتنا، 5000 روپے بیلنس دینا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا تھا کہ اس کے اوپر تھا کہ اگر آپ دیں گے تو میں 2% آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا، 2% ڈسکاؤنٹ. تو 5000 کے اوپر آپ نے 2% کیلکولیٹ کیا، کتنا آ گیا، 2 × 10 100 روپے. ٹھیک ہے جی، 100 روپے آ گیا. اب ڈسکاؤنٹ جو بھی ہے اس کی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے. یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ لیس 2% ڈسکاؤنٹ، یعنی کہ جو انوائس تھی اس میں سے ہم نے لیس کیا 2% ڈسکاؤنٹ کو، اور جو بیلنس اماؤنٹ تھی وہ ہم نے پے کر دی. تو پیبل کتنا رہ گیا، 5000 مائنس 100 روپے ڈسکاؤنٹ، تو پیبل لے گیا 4900. تو ہم نے 4900 جو ہے کیش پے کر دیا. ٹھیک ہے، 4900 روپے. 5000 کی جگہ آپ نے 4900 پے کیا. کیوں کہ آپ کو کہا کہ 100 روپے جو ہے جناب آپ کا ڈسکاؤنٹ ہے، یہ آپ رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا آپ کا، یہ ہو گیا پرچیز ڈسکاؤنٹ. یہ آپ کا پرچیز ڈسکاؤنٹ ہوا یا کوئی اور ڈسکاؤنٹ ہوا یا سیل ڈسکاؤنٹ ہوا، کون سا ہوا؟ یہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ کون سا ہے، پرچیز ہے یا سیل ہے. فائن کمپنی کو پیبل تھا، یعنی کہ یہ تھا اکاؤنٹ پیبل. اوکے، یہ تھا اکاؤنٹ پیبل. اور اکاؤنٹ پیبل کب انکریز ہوتا ہے، جب آپ پرچیزز کرتے ہیں
ऑन अकाउंट, उधार पे जब आप परचेजेस करते हैं तो परचेजेस को आप डेबिट देते हैं और अकाउंट पेबल को आप क्रेडिट देते हैं, यही एंट्री होती है। आप परचेज को डेबिट करके अकाउंट पेबल को क्रेडिट देते हैं। तो परचेज, ये जो डिस्काउंट मिला है ये किस पे मिला है? ये परचेजिस पे मिला है, राइट, नॉट डिस्काउंट, सेल्स के ऊपर नहीं मिला। ये परचेज डिस्काउंट आपके मिला है 100 रुपये, और परचेज डिस्काउंट जो है 100 आपकी इनकम होती है जो कि क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। तो आप ट्रांजैक्शन जब बनाएंगे, यही बना लूँ, जगह है, हो जाएगी, फाइन कंपनी का जो है यहाँ बना लेता हूँ मैं इसको मिटा के, ठीक है। मैं ट्रांजैक्शन बनाता जा रहा हूँ और मिटाता जा रहा हूँ, वो हिस्सा जो है ना वर्किंग के लिए मैंने रख दिया। अच्छा जी, ये जितनी ट्रांजैक्शन हुई थी अब मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है जनाब? 12 मई को हुई थी यार, नंबर तो मैं भूल गया, 1 2 3 4 5, ये ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 5 है, 12 मई को हुई थी। और आपने फाइन कंपनी का पेमेंट की है, अकाउंट पेबल आपका रिड्यूस हुआ है। Account payable is your liability. Liability is decreasing. When liability decreases, it is recorded on debit side. This is your 4-step analysis. ये बहुत तवील तरीके से जो है हमने जब चैप्टर 1 और 2 हमने किया था किताब में से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। शुरू के हैं लेक्चर्स, मतलब शुरू के मेरे ख्याल में 30-40 लेक्चर में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लिएगा। अच्छा जी, तो फाइन कंपनी यही अकाउंट है, फाइन कंपनी। फाइन कंपनी को कितने से कम करेंगे? 5000 से कम करेंगे। कितना कैश गया आपके पास से? 4900 कैश गया, राइट। और कितना डिस्काउंट मिला आपको? परचेज डिस्काउंट 100 रुपये मिला। हो गई, लायबिलिटी कम कर दी पूरी 5000 से, पूरी 5000 से इस वजह से कम कर रहे हैं कि 100 रुपये उसने कहा कि डिस्काउंट तुम लोग ले लो, सही है। तो इस वजह से पूरी डिस्काउंट कम करना है। अगर ये डिस्काउंट नहीं मिलता तो हम यहाँ पे जो है 4900 से डेबिट करते और 4900 से ही क्रेडिट करते, ठीक है। क्योंकि हमको डिस्काउंट नहीं मिला था तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करते और लायबिलिटी 100 रुपये पड़ी रहती है। चलिए जी आगे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ बाबर कंपनी इनवाइस। बाबर कंपनी की यहाँ पे इसी तरीके से मुझे करनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा जो है सवाल में ये 2 ट्रांजैक्शंस हैं, ये आप ये लिख लिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है बाबर कंपनी, बाबर कंपनी ये था जनाब, इसका था चल रहा था 8000 रुपये। 8000 रुपये बाबर कंपनी का था। क्या था? इससे रिसीव हुआ है, यस रिसीव्ड हुआ है। ये रिसीव कितना हुआ है? ये रिसीव नहीं हुआ, ये था
RACEIVA, یہ ریسیویبل تھا. مطلب ایک بابر کا اکاؤنٹ تھا اکاؤنٹ ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل تھا. اکاؤنٹ ریسیویبل کب ریکارڈ کرتے ہیں؟ جب آپ جب آپ سیلز کرتے ہیں. کریڈٹ کے اوپر جب آپ سیل کرتے ہیں, آپ پارٹی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے 1 مہینے کے بعد جو ہے نا کیش دے دینا, تو 1 مہینے کے بعد آپ ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں, آپ کو 1 مہینے کے بعد پیسہ ملے گا. تو بابر کمپنی کا جو ہے تو یہ ایسٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. جب سیل ہوتی ہے تو 2 ایسٹ آپ کے انکریز ہوتے ہیں, یا تو کیش ہوگا یا اکاؤنٹ ریسیویبل ہوگا. ٹھیک ہے, تیسرا کچھ نہیں ہوتا. بابر کمپنی کا اکاؤنٹ ریسیویبل تھا 8,000 روپے. اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ بھائی 2% تم ڈسکاؤنٹ لے لو, کیا یہ 2% ڈسکاؤنٹ لے لو اور فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کر دو. فل اینڈ فائنل. فل اینڈ فائنل کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے یا تو ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, فل اینڈ فائنل, یہاں پہ بھی فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ لکھا تھا اور یہاں پہ بھی فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ لکھا ہے. جب فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل گیا, ختم کر دیا آپ, یا پھر آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا, اس کا اکاؤنٹ کلوز کر دیجئے. رائٹ. تو بابر کمپنی کا آپ کو ڈسکاؤنٹ کتنا آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. ڈسکاؤنٹ 8,000 پہ 2% آپ نے لیا, آئی تھنک 160 روپے آئے گا. 160 روپے آپ کے پاس فگر آئی. 160 روپے آپ نے کہا کہ یار ڈسکاؤنٹ رکھو تم 160 روپے اور باقی اماؤنٹ تم مجھ کو دے دو. تو یہ آ گیا, کتنا آ گیا, 7,840 روپے. تو بابر سے آپ کو اب کتنا لینا ہے؟ بابر کمپنی سے آپ نے لینا ہے 8,000 مائنس 160 ڈسکاؤنٹ جو آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا. ٹھیک ہے, یہ ڈسکاؤنٹ آپ کو دیا اور لیا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو اٹ بیکم یور ایکسپینس, اور جب ڈسکاؤنٹ آپ کو لیتے ہیں تو اٹ بیکم یور انکم. ظاہر مطلب انکم تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال انکم. تو یہ آپ کے پاس ہوگی 7,840 روپے. اب آپ کو دینے ہیں نیٹ. یہ ہو گیا نیٹ, آپ کو کتنا دینا ہے؟ 7,840 روپے. یہ کیش جائے گا, یہ ڈسکاؤنٹ دیا. ٹھیک ہے, ڈسکاؤنٹ الاؤڈ. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جب ہوتا ہے تو اٹ بیکم یور سیل ڈسکاؤنٹ. تو اکاؤنٹ ریسیویبل کو جو بھی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اٹ بیکم یور سیلز ڈسکاؤنٹ. اکاؤنٹ پیبل کو جو بھی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اٹ بیکم یور پرچیز ڈسکاؤنٹ. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اٹ بیکم یور, تو سیل ڈسکاؤنٹ کتنا ہو گیا؟ 160 روپے. کیش کتنا گیا؟ 7,840 روپے. ڈسکاؤنٹ کتنا آپ نے دیا؟ ظاہر سیل ڈسکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے 160 روپے, اور پورا کمپنی کا جو اکاؤنٹ تھا 8,000 روپے سے آپ نے اس کو کریڈٹ دے دیا. اوکے. نمبر 6 یہ ہے جناب 15 مئی کو بابر کمپنی. تو آپ کو کیش کتنا ملا تھا؟ ظاہر کیش آپ کو مل رہا ہے 7,840 روپے. صحیح ہے جی. سیل ڈسکاؤنٹ کتنا دیا؟ آپ نے چھوڑ دیا اس کو کہ بھائی لے رکھ لو, ہم تم کو دے رہے ہیں بھائی, اللہ کے واسطے میں پیسے دے دو. ٹھیک ہے, تو اس نے اللہ کے واسطے آپ کو پیسے دے دیے, ڈسکاؤنٹ لے لیا. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل بابر کمپنی کا بابر کمپنی کا جو اکاؤنٹ تھا
پورا انوائس آپ نے کریڈٹ دے دیا. اب بابر سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اوکے 40 منٹ ہو گئے یار یہ. اچھا جی اب دیکھیں یہاں پہ بابر سے آپ کو ملا چیک, رائٹ, ریسیوڈ اے چیک ناٹ کیش. سوال میں نے چیک جان بوجھ کے نہیں, میں نے لکھا تھا ریسیوڈ, تو فوراً آپ نے دیکھنا ہے کہ ریسیو ہوا ہے تو چیک ہوا ہے یا کیش ہوا ہے. اگر کیش ہوا ہے تو آپ نے کیش کو ڈیبٹ کر دیا, اوکے. لیکن یہاں ہوا ہے چیک, اس کے باوجود میں نے اس کو کیش میں لکھا, ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے کہ نیچے میں یہ پہلے دیکھ چکا تھا کہ 17 تاریخ کو, نمبر 7, 17 تاریخ کو کریم صاحب نے اس چیک کو بینک میں ڈپازٹ کیا ہے. اب دیکھو میں اگر پہلے سے ہی بینک کو ڈپازٹ کر دیتا, صحیح ہے, تو 17 تاریخ کو کیا کرتا, کیا ریکارڈ کرتا, گھنٹہ ہی ریکارڈ کرتا میں 17 تاریخ کو. آل دا وے جو ہے نا 17 تاریخ کی جو انٹری تھی یہ میں اڑا دیتا, ریکارڈ ہی نہیں کرتا, کیونکہ ڈبل انٹری ہو جاتی. بینک میں تو میں پہلے ہی ڈیبٹ کر چکا ہوں. تو وہ جو میں نے پہلے چیز بتائی تھی وہ یہاں پہ پوری ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے اب یہاں پہ 17 تاریخ کو بینک کو ہم نے ڈیبٹ کیا 7,840 سے, اور یہ جو کیش میں نے چیک ریکارڈ کیا تھا اس کو میں نے 7,840 ڈپازٹ بابر کمپنی چیک انٹو بینک. صحیح ہے, اس کا یہ ہو جائے گا ڈپازٹڈ بابر کمپنی چیک. بابر کمپنی کے چیک کو ڈپازٹ کر دیا بینک میں, اور یہاں پہ وہی آپ نے لکھا. تو یہ چیز جو ہے آپ نے, یہ لکیر کھینچ دوں میں, اس چیز کو جو ہے نا آپ کو نے خیال رکھنا ہے کہ اگر پارٹی سے پیسہ ملا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ فوراً نیچے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو چیک ملا ہے بعد میں اس کی انفارمیشن ہم کو دی جا رہی ہے کہ جو چیک ملا تھا وہ ڈپازٹ ہوا ہے. اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے, ورنہ تو سوال غلط ہو جائے گا. مسٹر کریم withdrew cash 5,000 from bank for payment of his residential house rent. مالک جو اونر ہوتا ہے اس کے کوئی بھی ایکسپینسز آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈرائنگ میں ہی لیے جاتے ہیں, کسی بھی قسم کو ہو, بیٹی کی فیس ہو, کھانے کا خرچہ ہو, گھر کا رینٹ ہو, گھر کی بجلی ہو, گھر کا گیس ہو, کچھ بھی ہو. اونر پرسنل ایکسپینسز آلویز, ڈیٹ کیا ہے 20 تاریخ, آلویز ڈیبٹ ٹو ڈرائنگ اکاؤنٹ. کتنا جناب, 5,000 روپے. اور ظاہر ہے انہوں نے کیا کیا ہے, بینک سے, فرام بینک, کیش نہیں کیا, بینک سے پیمنٹ کی ہے, تو بینک اکاؤنٹ آپ کا کریڈٹ ہوگا, رائٹ. بینک سے پیمنٹ کیا ہے انہوں نے تو آپ کا بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا. اگر کیش ہوتی تو کیش ہوتا. اچھا جی, withdrew cash from bank for business use. اب یہاں پہ اس نے کیا کیا, اوپر والی میں اس نے اپنے خرچہ کیا, اور نیچے جو ہے یہ میں اب مٹا دیتا ہوں, اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ اتارتے رہیے گا. اب جو ہے یہ بعد میں مٹاؤں گا, یہ مٹا دیتا ہوں, گڑبڑ ہوگی. اب اس نے کیا ہے کہ withdrew cash from bank for not personal use, for business use. business use کے لیے یہ کون سی ہے جناب, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, یہ 9 ہے، نمبر 9، اور ڈیٹ ہے 25/5. یہ ڈیٹ وغیرہ ذرا چیک کر لینا، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائیں. تو وڈرا کیش، تو وڈرا کیش، تو کیش بڑھ رہا ہے آپ کا. کیش از ایسٹ، ایسٹ از انکریزنگ. وین ایسٹ انکریزز اٹ از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. کتنا؟ اب یہ جو وڈرا کیا ہے آپ نے بینک سے، یہ پرسنل یوز کے لیے نہیں ہے، یہ بزنس یوز کے لیے ہے. اس وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو کیش کو ڈیبٹ کیا ہے. اگر پرسنل یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ڈرائنگ کو ڈیبٹ کرتے ہیں، اور بینک کو ہم نے کریڈٹ دے دیا اور نریشن لکھ دی. کیا چیز؟ وڈرا کیش فار آفس یوز. ختم. 29 کو پرچیز مرچنڈائز فار کیش، کیش کے اوپر مرچنڈائز خرید رہے ہیں. نمبر 10، 25 یہ ڈیٹ 29 ہے، سوری 29/5. پرچیزز کی مرچنڈائز. اگر آپ اس کو مرچنڈائز کی ٹرم میں لیں گے تو مرچنڈائز جو ہے آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، ایسٹ انکریز ہو رہا ہے، ڈیبٹ کر دیا. اور اگر چونکہ ہم نے کہا ہے کہ پھر بعد میں جو ہے کہ مرچنڈائز جب خریدتے ہیں تو اٹ مینس یہ جو خریداری ہو رہی ہے یہ بیچنے کے لیے ہو رہی ہے. صحیح ہے. سو دس از پرچیزز از یور ایکسپینس، اور ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے. جو یہ پرچیزنگ کر رہے ہیں آپ اپنی سماج کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں یا نمائش کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو آپ بیچنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی بیچنے کے لیے آپ خرچہ کر رہے ہیں تو خرچہ انکریز ہو رہا ہے. تو پرچیزز آپ نے ڈیبٹ کر دیا 6500 سے. Purchases is our expense. Expense is increasing. When expense increases, it is recorded on debit side. ٹھیک ہے. اور کیش کے اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے، تو 6500 سے کیش کریڈٹ ہو گیا. کیش از our asset. Asset is decreasing. When asset decreases, it is recorded on credit side. 4 steps of analysis ضرور یاد کر لینا، یاد نہیں کرنا، سمجھنا ہے. اور 30 کو ہے نمبر 11، 30 کو پیڈ سیلریز ٹو اسٹاف ان کیش. بس پیڈ ٹو سیلریز جب بھی ہو تو آپ بالکل سمجھ جائیں کہ سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ ہو رہا ہے. سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ ہو رہا ہے. کتنے سے جناب؟ 10,000 روپے سے. تو ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے. ایکسپینس جب انکریز ہوتا ہے اٹ از ریکارڈیڈ آن ڈیبٹ سائڈ. اور یہ خیال رکھنا ہے کہ کیش ہو رہا ہے یا بینک ہو رہا ہے. اگر بینک ہوگا تو بینک کریڈٹ ہوگا، اور اگر کیش ہوگا تو کیش کریڈٹ ہوگا. تو یہاں پہ کیش ہے تو آپ نے کیش کو کریڈٹ دے دیا. ٹھیک ہے. کیش is your asset. Asset is decreasing. When asset decreases, it is recorded on credit side. یہ ہو گیا آپ کے پاس. اور لاسٹ ہے آپ کے 31 کو. ٹھیک ہے. کیش واز فاؤنڈ شارٹ. اچھی یہ ہے 31 کو. اب پتہ یہ چلا کہ چونکہ کیش بک کا سوال ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیش، یہاں پہ کیش بک کا جب سوال ہم کریں گے تو وہاں پہ کیش کبھی ایکسیس ہوگا اور کبھی کم ہوگا. یہ ایک نارمل روٹین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا ہوگا؟ کیش جب آپ نے کتابوں میں دیکھا کہ بھائی کتاب میں کتنا آ رہا ہے، مثال کے طور پر کتاب میں 5,000 آ رہا ہے، آپ نے فزیکل جو ہے نا اپنے ڈراز میں سے کیش نکالا، وہ کاؤنٹ کیا تو وہ جو ہے کتنے روپے سے 10 روپے سے جو ہے وہ بینک جو ہے وہ شارٹ ہے. جب شارٹ ہے تو آپ کیا کریں گے؟
ایک اکاؤنٹ بنا لیا جاتا ہے کیش شارٹ یا ایکسس. کیش ایکسس تو بہت ہی ریئر ہوگا کہ کبھی کیش ایکسس ہو جائے, نہیں ہوتا, کیش ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے. تو ایک اکاؤنٹ بنا لیا جاتا ہے کیش ایکسس اور شارٹ کا, اور جو بھی اگر ایکسس ہوگا تو ظاہر ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا, اور شارٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیبٹ ہو جائے گا. اور کیش آپ نے ظاہر ہے کیش کم ہو گیا, 10 روپے 10 روپے. تو یہاں پہ آپ کیا نریشن لکھ دیں گے, کیش واز شارٹ, یہاں پہ لکھیں گے کیش فاؤنڈ شارٹ. یہ نریشن میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے کہ کیش آپ کو ملا, کم ملا. ہو سکتا ہے کبھی کیش زیادہ ہو, اگر کیش زیادہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, جو کہ نہ بہت ہی کم ہوتا ہے, کیش ڈیبٹ کر دیں گے 10 روپے سے, اور اسی اکاؤنٹ کو جو ہے کیش شارٹ اور ایکسس کو کریڈٹ دے دیں گے. مثال کے طور پر میں اس کو 20 روپے کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اکاؤنٹ ہی بنایا جاتا ہے, اور اس کو میں نے یعنی کہ یہ ای جی ہے فار ایگزامپل, اس سوال کے اندر نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سوال جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا نا, یہ سوال ہمارا مکمل ہوا. اور یہ سوال تو اصل میں تھوڑا سا لینتھ پکڑ لیا ہے, ورنہ تو شروع کے جو یہ 1992 کا تھا, 90s کے جو سوالات آئے ہیں آپ کے اس میں ٹرانزیکشن ذرا زیادہ ہیں اور اچھی چیز ہے, لیکن بعد کے جو سوالات ہیں ان میں ٹرانزیکشن کم ہیں. تو یہ تھوڑا سا لینتھی ہو گیا, سمجھانا بھی تھا اس کو کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ان سوالات کو کیے ہوئے. تو یہاں پہ یہ ہم لیکچر کلوز کرتے ہیں, اور اسی جرنلز کو ہم بڑھائیں گے اس سلسلے کو, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی میموری ریکال ہو. ابھی فائنل اکاؤنٹ کو ہم نے کلوز کر دیا ہے, اور پلیز سبسکرائب کر دو یار, صحیح ہے, اینڈ ٹیل یور فرینڈس کہ کم اینڈ جوائن اینڈ اسٹڈی. اوکے, تو انٹل دین اللہ حافظ, السلام علیکم.